الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله تبارك وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رتل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان شاعر مشرق حکیم الامت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی آپ کی وجہ سے ہے، قلم بھی آپ کی وجہ سے ہے، نیلا آسمان گنبد بھی آپ کی وجہ سے کھڑا ہے، اگر کائنات میں کوئی ذرہ بھی چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ ساری دنیا کی بادشاہتیں بھی آپ کی وجہ سے ہیں اور ساری پیریت اور ساری طریقت شریعت سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ ہمارے علاقے کے شاعر ہیں وہ فرماتے ہیں اسی شعر کے تحت علامہ اقبال نے جو کہا وہ فرماتے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت سوا چار یاراں دے دسا کوئی نہیں سکدا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں صرف وہی بتا سکتے ہیں جو ہمارے بزرگ گزر گئے۔ شریعت اور طریقت صحابہ صوفی بھی تھے، معیشت دان بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، تاجر بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، دار ارقم یونیورسٹی بھی چلاتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے اور صحابہ جرنیل بھی تھے، قاضی القضات چیف جسٹس بھی تھے، صحابہ سب کچھ تھے، سیاستدان بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، سب کچھ تھے۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو کسی صحابی نے نہیں کہا جی اسی تے صوفیاں تے اسی تے محدث اسی مفسراں تے ساڈا کام ہے پڑھان دا تے اسی تے یونیورسٹیاں چلانیاں تے ساڈا کام ہے اسی تجارت کرنی ہے تے معیشت کرنی ہے، یہ کام ہے جرنیلوں کا اور فوجیوں کا، وہ جا کر لڑے میدانوں میں حضور کی عزت کے لیے۔ جب بات حضور کی عزت کی آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کوئی سائنسدان ہے یا کوئی سیاستدان ہے، کوئی معیشت دان ہے یا کوئی تاجر ہے، کوئی محدث ہے یا کوئی مفسر ہے، چاہے جو بھی ہے حافظ قرآن ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، جو مرضی ہے، سارے حضور کی عزت کے لیے یمامہ میں پہنچو۔ سارے حضور کی عزت کے لیے آئے اور 36,000 منکرین ختم نبوت کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تو ہمارے لیے صاحب حجت کی جو ذات ہے نا وہ صحابہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ ہمارے لیے مولوی پیر جو ہیں وہ صاحب عزت ہیں، عزت ہم ان کی کرتے ہیں، لیکن جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جی پنجابی میں نے بولی نہیں ہے، ویسے تھوڑی تھوڑی بول لوں گا، بولتا آتی نہیں ہے مجھے پنجابی، اردو میں بولتا ہوں۔ جی انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے۔ حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے جو ہمیں بابا جی مشن دے کر گئے ہیں۔ حضور کی عزت اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس اللہ خیر، اردو قومی زبان ہے، اردو نہیں سمجھنی تو پھر کی اسی اور نہیں سمجھنی۔ انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے، سرائے کی بھی سنا دیں گے آپ کو۔ ہمیں جو مقصد بابا جی دے کر گئے ہیں، جو مشن دے کر گئے ہیں، اس مشن پر ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم نے نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ بابا جی جو ہمیں تیار کر کے گئے ہیں، جو حضور کی عزت و ناموس کے بارے میں بتا کر گئے ہیں، اور علامہ اقبال بھی یہی کہتا ہے
شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کے عشق کی بات نہ کروں اور آپ سے وفا نہ کروں، آپ کی عزت پر پہرا نہ دوں، آپ کی ناموس کی بات نہ کروں، ختم نبوت پر پہرا نہ دوں تو میری ایک نماز بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں یہ جو لاکھوں لوگ نمازیں، کروڑوں نمازیں اور درود پڑھتے ہیں اور جی فلاں کام کر رہے ہیں جی فلاں، ہم تو جی بڑے اخلاق والے لوگ ہیں، میں نے کہا حضور سے بڑا کوئی اخلاق والا نہیں ہے۔ تو اپنا اخلاق سنبھال کے رکھ، سانو تیرا اخلاق چاہیدہ بھی نہیں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں بغیرتی ہے۔ ہاں جو تلوار کے بغیر اخلاق ہے وہ اخلاق نہیں بغیرتی ہے، اور جو تلوار اخلاق کے بغیر ہے وہ تلوار بھی نہیں، جہاد نہیں، فساد ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان پر تلوار نہ چلے، جو تلوار مسلمان پر چلے وہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ اخلاق اور تلوار دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ میرے آقا و مولا نے مسواک کیا تو مسواک کرنا بھی اخلاق بن گیا۔ حضور نے دشمن کے لیے چادر بچھائی، چادر بچھانا بھی اخلاق بن گیا۔ حضور نے ماں کو عزت دی، ماں کو عزت دینا بھی اخلاق بن گیا۔ حضور نے یتیموں کو عزت دی، یتیموں سے محبت کی، وہ محبت دینا بھی اخلاق بن گیا۔ اور حضور نے تلوار اٹھائی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تلوار اٹھانا نعوذ باللہ بد اخلاقی تھی۔ تلوار اٹھانا بھی اخلاق ہے۔ حضور نے ابن قتل کو کعبے کے غلاف کے اندر قتل کروایا، وہ قتل کروانا بھی اخلاق ہے۔ حضور کی ہر ادا اخلاق والی ہے۔ قرآن کی 484 آیتیں کہتے ہیں کہ کافروں کو قتل کر دو، مار دو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو اس وقت اسلام امن کا درس ہمیں بابا بتا گیا ہے۔ یہ مجھے کلاس فیلو بھیرے میں پڑھتا تو مجھے کلاس والے فون کر کے کہتا شاہ صاحب میں نے کبھی خالص دودھ نہیں پیا تھا، ہم مکس دودھ پیتے رہے ہیں۔ میں وہ بازار والا کہتا جب بھیرے میں پڑھنے گیا تو دوستوں نے دودھ پلایا تو مجھے خالص دودھ جب پیا نا مجھے الٹی آ گئی۔ کہتے ہیں ہمارے گھر والوں کی طبیعت خراب ہوئی، ہمارے گھر میں انگریزی آٹا استعمال ہوتا تھا تو طبیعت خراب ہوئی، ابا جی کو چیک کرایا، ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا آپ دیسی چیزیں استعمال کریں، گندم استعمال کریں۔ جب گندم استعمال کرنے لگے تو پیٹ ہضم نہیں کرنے لگا، ہمارے پیٹ خراب ہونے لگے، کھاتے جو انگریزی آٹا تھے۔ اب دیسی تک آتے آتے کہتے وقت لگتا نا، کہتے کچھ عرصہ ہم انگریزی اور دیسی مکس کر کے کھاتے رہے، ایسا 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 ایسا۔ میں نے کہا بھی تیرے گھر کا مسئلہ ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ مسئلہ تیرے گھر کا۔ کہتے میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، مولویوں نے ساری زندگی انگریزی دین بیان کیا ہے اور بابے نے آ کر خالص دین بیان کیا ہے، اب لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ کہتے اب آ کر بابے نے خالص دین بیان کہتے اب لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں، اب ان کو ہضم نہیں ہوتا، اب ان کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، آخر وقت تو لگے گا نا۔ میں نے کہا وقت لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بابے کی تقریر دل سے بیٹھ کر سن لو، اسی وقت ہضم ہو جائے گا، دین سمجھ بھی آ جائے گا۔ ہمیں بابا خالص دین دے کر گیا ہے، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ میرے آقا کا فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست دان تھے، اور حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، وہ بھی سیاست دان ہوں گے۔ ہم تو ہیں سیاسی، جڑا سیاسی نہیں ہوتے مولوی ہی نہیں، جڑا سیاسی نہیں ہوتے مولوی نہیں ہے۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، ہم تو ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ جڑا نہیں ٹر رہے ہوتے مولوی نہیں، حضور کے فرمان، میری بات نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ بتائیں نا موسیٰ علیہ السلام سیاسی، حضور نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام سیاسی، داؤد علیہ السلام سیاسی، یوسف علیہ السلام سیاسی، ابراہیم علیہ السلام سیاسی، خود حضور سیاسی۔ اعلیٰ حضرت آج ہوتے نا جڑے کہنے مولویاں دا کام ہی نہیں سیاست دا، جی ہم تو سیاست کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت آج ہوتے تھے، انہوں نے شعر میں ایک لفظ اضافی کر دینا تھا، شعر تو لکھے، انہوں نے پتہ ہونا نا مولوی اور سیاست حضور کی سیاست کے خلاف ہو گئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت لکھ دیتے اصالت کل، سیاست کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل، امامت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اصالت کل کے ساتھ ساتھ سیاست کل بھی لکھ دیتے، یہ ساری سیاستیں بھی حضور آپ کی وجہ سے ہی ہیں، وہ سیاست نہیں جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں تو اقبال کہتا ہے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ عظیم۔ اقبال کہتا ہے دین اگر سیاست سے جدا ہو جائے نا، پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے حکمران آتے ہیں، محمد عربی کے غلام نہیں آتے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں مولویوں یار آپ یہ باتیں کرتے ہیں، وہ مولوی تھے اور بھی تھے دین بیان کرتے ہیں، پھر تاڑے گھر چھاپے تاڑے گھر کیوں پہنیں، ڈالے لے کے تاڑے گھر کیوں وڑ جانیں، تاڑی چادر تے چار دیواری تے تقدس پامال کیوں کر دیں جی، پریشانی انہوں نے تاڑے کیوں، وہ بھی تے دین بیان کرتے ہیں، مولوی تے وہ بھی ہیں تے تسی بھی ہو، کوئی فرق نہیں ہے تاڑے بھی دین تے وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں تسی بھی، پھر تاڑے گھر کیوں پہنے، تسی یہ گلاں کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں بھی ساڑھے دے انہیں کوئی فرق ہے۔ قلندر لاہوری محسن پاکستان کہتا ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن کیا کہتا ہے الفاظ و معنی، کہتے ہیں الفاظ بھی ایک ہیں، دین وہی ہے، وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں، ایسی بھی وہی،
فرق کی ہے، کہتے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ ارے ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے، یہ تو ہے ہی ہے نا۔ یہ تو لوگ آ کر مشورے دیتے ہیں جناب یہ تسی دین تے او صوفی صاحب بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولا علی سے بڑا کوئی اخلاق والا نہیں ہے، نہ ہی انہاں نالوں بڑا کوئی صوفی ہے۔ تو سانو صوفیت نبی نہ سمجھا جڑی تیری صوفیت ہے اندر بڑا پیا۔ بابا جی کہتے تھے بھی اے مولوی صاحب تے صوفی صاحب بڑے اخلاق ہیں، مطلب ان کو کبھی غیرت آئی ہی نہیں ہے، حضور کی عزت کے لیے کبھی یہ نکلے ہی نہیں ہے، کبھی ناموس رسالت کے لیے بات ہی نہیں کی، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہے جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ حضور نے فرمایا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اور خطیب بغدادی نے بھی اس کو روایت کی، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنے تو آ گئے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ خود علامہ آلوسی لکھتے ہیں خود سنیوں میں سے 11 فرقے جہنم میں جائیں گے، 11 فرقے خود سنیے جو بن کے جہنم میں جان گے۔ کیڑے ہوں گے جڑے صحابہ نو بھونک سن، جو اہل بیت کے بارے میں باتیں کرتے ہوں گے، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہوں گے، کوئی فلاں بلے نال کھڑے ہو گئے، کوئی شیر نال، کوئی تیر۔ ممتاز قادری پھانسی پر جب اس کو لٹکایا گیا تو حضور تو کھڑے ہیں ممتاز قادری کے ساتھ، تے جیڑا کھڑا ہے انہوں نے پھانسی تے نال جانا تے انہیں جہنم میں چاہیے نا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب پیر دیدار علی شاہ صاحب پیر، دیکھو نا 1929 میں کتنے سید تھے، کتنے سید، کسی کا نام بھی آج تک ہے، کسی کا نام نہیں یاد، لیکن ایک دو سیدوں کا نام سب کو یاد ہونا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ، پیر سید دیدار علی شاہ، پیر مہر علی شاہ، آج تک نام زندہ ہے۔ کس لیے؟ ہزاروں سید تو اس وقت بھی تھے، لیکن نام کیوں پیر جماعت علی شاہ کا آج تک غازی علم الدین کے ساتھ ساتھ زندہ ہے؟ اس لیے کہ ترکھان کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور پیر چوم کر کہا تھا کہ ہم نے اس کے پیر اس لیے چومے، اس نے ہمارے نانے کے ساتھ وفا کی ہے۔ تو قیامت تک تاریخ میں اور نام بھی تو آئیں گے بابے کے ساتھ، لیکن بابے کے ساتھ نام ہون بھاویں جڑے مرد سید بابے دی تصویراں لا کے تقریریں نہ لے کے ویلاں لے لین، ایک کچھ بھی نہیں بننا پترو۔ نہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ دا آنا ہے سارے بابے نال، ہاں نام ان کا آنا ہے جو تاریخ میں کھڑے رہے بابے کے ساتھ۔ وہ قاضی محمود امان کا آنا ہے، ڈاکٹر شفیق امینی کا آنا ہے، اور ہمارے قائدین کا آنا ہے جو بابے کے ساتھ سینا۔ تم تو جنازہ دیکھ کر مانے ہو، ہم بغیر دیکھے مانے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری قسمت ہے، تمہاری بد قسمتی تسی ہون جو یہی کرامتے بیان کریں۔ مولوی ہونا اپنی تقریرہ ودان واسطے ڈیڈا بٹا، ہمارے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا، بس سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا مرکز صرف ایک ہے، وہ ہے جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی۔ ہم نے اپنے مرکز کے، علامہ اقبال بھی کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ اقبال کہتا ہے قوم کے لیے موت ہے جو مرکز کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھے۔ یہ ان فلانا مولوی کرامت بیان کر رہے ہیں، فلانا انہوں بھی بلا لئی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، ہزاروں کرامتیں بھی ہوتے استقامت نہ ہوئے تو ایک کرامت کا بھی فائدہ نہیں۔ کرامت پر استقامت کو فوقیت حاصل ہے۔ پیر صاحب کدی نظر نہیں آئے، کرامتا دے ہزار ہیں تے حضور دی عزت واسطے کدی میدان چ نہیں ہے، جنہیں ساری زندگی کھادا ہی حلوہ ہے، انہوں نے کی پتہ بھی حضور نے پتھر کیویں کھادے سن؟ جنہوں نے ساری زندگی کھائے ہی حلوے، انہیں کیا پتہ فیض آباد میں 32,000 شیل کیسے کھانے ہیں؟ وہ تو ہمارے نوجوان تھے جو لیاقت باغ سے فیض آباد تک گئے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رقص کرتے ہوئے گئے اور کہتے گئے نمیدانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بئی زوکے کے پیشے یار می رقصم۔ فرمایا یہ ہم لبیک کے نعرے بارشوں میں بھی، شیل میں بھی، گولیاں بھی چل رہی ہیں، رقص کرتے ہوئے منصب نبیین کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں ہم نے یار کی بارگاہ میں رقص کرتے ہوئے ہی پیش ہونا ہے، ہم نے مستانہ انداز میں ہی پیش ہونا ہے حضور کی بارگاہ میں، اس لیے ہم تو نعرے اس لیے لگاتے ہیں۔ میں جو نیت لے کر آیا ہوں میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں، میری جو بھی سوچ ہے حضور جانتے ہیں، میری نیت بھی جانتے ہیں، اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو جڑا رپورٹ بنانا آئے بیٹھا ہوندے ہون تو چلو نہیں ہونا، انہوں نے پتہ نہیں، اگر آئے بیٹھے ہونے تو انہوں نے رپورٹ بنانے تو ساڑی تے زمان تا پتر اگے بھی ہو گئی ہیں، اگے بھی سیدہ پاک دی چادر دے صدقے، سیدہ کائنات دی چادر دے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، حضور کی نالین کی خاک کے صدقے پہلے بھی ہو گئی ہیں، آگے بھی ہو جائیں گی۔ لیکن تمہاری ایف آئی آر کرامن کاتبین بنا رہے ہیں، تمہاری ایف آئی آر کی ضمانت میرے آقا کے علاوہ کوئی نہیں کرنے والا۔ ایک عدالت تو وہاں پہ بھی لگنی ہے جو تم ہمارے گھروں میں گھسے، ہم تو برداشت کریں اور آگے بھی کریں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، 1% بھی پریشانی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے پریشانی، ہم ہر وقت تیار ہیں ذہنی طور پر، جو ہر ویری اسی جانا بھی نہیں، یہ بھی تسی مات سمجھو بھی ہر والے سانو تسی ڈھک دینا ہے، ایک واری ڈھکیا تے دوسری واری تو تسی پھاڑ ہی نہیں سکے۔ لیاقت باغ پہنچے نہیں پھر لبیک والے، انہوں نے 2800 کنٹینر لگا کر اسلام آباد پورا بند کر دیا، مٹی بھر دی کنٹینروں میں، نوجوانوں نے پورے کے پورے کنٹینر اٹھا کر سائیڈ پہ پھینک دیے۔
انہوں نے کہا جی اس دفعہ لبیک والے نہیں پہنچ سکتے، ہزاراں کارکناں دے گھر چھاپے بھی، ٹریناں بھی روک لئیاں، بساں بھی روک لئیاں، مڑیاں نو چاہ بھی لیا تے وہ بابا جی بھی اس ظاہری طور تے نہیں سا، وہ بھی خفیہ طور تے گئے۔ ابھی لوگ یہ بھی درد ہوا جی بابا جی تو کہتے تھے یہ ہو گیا، میں نے کہا خفیہ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، جب فتح حضور ہجرت کی رات نہیں گئے تو جو دین نہیں پڑھیا جی۔ ہوں ساتھ بھائی جو ہیں ابھی تو تدفین بابا جی کو ہوئی نہیں تھی، چلیسمت گزرن دیندے، پھر امیر دا اعلان کر دے، انی جلدی کی سی۔ میں کہ تو جو پڑھیا بیچارہ محمد مسٹر چپس نو تے نیشنل منڈیلا، تو پڑھیا ہوندا سیدنا صدیق اکبر دی سیرت تینوں پتہ ہوندا کہ حضور کی تدفین سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، ہم نے تو حضور کی صحابہ کی سنت پر عمل کیا، حضور کی تدفین سے پہلے سیدنا صدیق اکبر امیر بن گئے تھے۔ ہماری شورا نے تو جو فیصلہ کیا سبحان اللہ کیا۔ علامہ اقبال اس لیے کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو اگر صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ اب اگر مولوی پیر نہ کھڑے ہونا، میں تو کہتا ہوں حیف ہے ان پر۔ حضور غوث اعظم دا پتر شام ہی چوہا کے بیعت کر گیا ہے، اے حالی بھی تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا۔ ہاں سب سے بڑے اخلاق والے مولا علی ہیں۔ میں جو بات کر رہا تھا اے کوئی سانو آگے نواں دین نہ سمجھاوے، ساڑھے اسی دین بزرگ ساڑھے کتاباں ساڑھے لکھ گئے ہیں تے سانو دس گئے ہیں، اور نویں دین تسی نہ سمجھاؤ بے صوفی صاحب اندر بڑے بیٹھے ہیں، انہاں دا کام ہے صرف درود پڑھنا تے نمازاں تے روزے تے حج۔ میں کہا مولا علی سے بڑا کوئی اخلاق والا نہیں۔ جب عمر بن عبد ود آیا نا خندق کراس کر کے 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا، کتنے بندوں کے ساتھ؟ 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا۔ خندق کراس کر کے آیا مدینے میں آ کر للکارا، اے تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑے؟ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہو۔ فرمایا حضور اجازت ہو دے، نہیں کہ حضور اجازت دے، میں کو تبلیغ کیتی ہاں اسلام دا اخلاق دا دس دیں دے، ہن لڑن دیاں گالیاں کریں دے ساکو ہن تو آدھے مدینے ڈرینے۔ کہا میں حضور اس کو تبلیغ کرتا ہوں بھی اسلام تو محبت کا دس دیتا ہے، تو اب لڑنے لڑانے کی یہاں پر آ کر للکارتا ہے۔ پر میں نہیں حضور اجازت دیں، میں اس کا سر اتاری ہوں۔ فرمایا حضور اجازت، حضور نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے مولا علی کے سر پر امامہ باندھا، اور نبی اور تسبیح نہیں تھا، تسبیحوں والا نبی نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، کسی حدیث میں ہے تو لے آؤ، لیکن حضور کا نام نبی اور سیف تلواروں والا نبی ہے۔ نبی اور سیف تلواروں والے نبی نے مولا علی کے سر پر امامہ باندھ کر تلوار عطا کی اور کہا جاؤ اس کا سر اتار کر۔ مولا علی کو جب کہا ہوگا جاؤ سر اتارو میرے دشمن کا، تو مولا علی نے نہیں کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر، میں ہونے گیا تھے آیا۔ جب گیا عمر بن عبد ود کو، میں اس کو کہا کہ میں نے سنے جو تیرے ساتھ لڑنے آئے نا اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے، وہ اگر تجھے 3 باتیں کہیں نا ان کی 3 باتوں میں سے ایک مان۔ اس نے کہا یہ میرا اصول ہے، جو بھی میرے ساتھ لڑنے آئے میں نے یہ اپنا ایک اصول رکھا۔ اس نے مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے، پہلی بات یہ ہے چپ کر کے حضور کا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے تیری گردن نہیں اتاروں گا، ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جا، ابھی بھی وقت ہے۔ اس نے وہ حیران، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر میں بھاگ گیا عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا اور ایک سے ڈر کر آ گیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے نہیں فرمایا بھی آیا کول نبی آندہ پیر انوکھڑا جول میں تے کو نبیاں دے پیر کول بھی گھن میں نا او چلے دا کوئی طریقہ تے کوئی دسے سن بے اساں دا صوفی لوگ تو ہن سا کو ڈرے نہیں تھا کرا دے، نہیں فرمایا اے تیسری بات یہ ہے میدان میں آ، کلمہ بھی نہیں پڑھنا، واپس بھی نہیں جانا، تو میدان خالی ہے۔ ہن نواز شریف جو اتنے بیٹھ کے کہندا جی اسی کرنا ہے لبیک والے نال مقابلہ، اے کہ بابا جی کہندے تے پیڑ ہوندا میدان ہے تے وڈے حکمرانیاں نال وڈے جنازے تے نہیں ہوندے، جنازے تے وڈے محمد عربی دی غلامی نال ہونے نا۔ ادھر بیٹھ کر کہتا ہے جی ہم مقابلہ کریں گے، جی یہ بھی ساری 11 جماعتیں رل کے چھوٹیاں چھوٹیاں جلسیاں کروا کے کہنے جی ہم لبیک والوں سے مقابلہ کریں گے۔ میں کہ تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا لبیک والوں کا مقابلہ۔ ہاں یہ لبیک والے جو ہیں نا یہ کوئی اپنی طرف سے تو ہیں ہی نہیں نا، یہ لاہور اور مینار پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ داتا علی حجویری کا ہے، یہ میاں امیر کا ہے، یہ پیر مکی کا ہے، اور یہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا ہے۔ اور جب وہ داتا صاحب نگاہ فرمائیں گے پھر لبیک والے انشاءاللہ بھر کر دکھائیں گے اپنے امیر کے حکم پر انشاءاللہ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مولا علی نے جب اسے یہ کہا نا
اس کی آنکھیں کی کھلی رہ گئیں، منہ اس کو کھل گیا، ابھی یار کوئی عرب میں بھی میرے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے قائد نے کوئی 5ویں 6ٹھی تقریر کی ہے، سعد بھائی نے کوئی 5واں جمعہ 6ٹھا جمعہ پڑھایا تو 7ویں 8ویں تقریر کی تھی، تو لوگوں نے اکھاں کھلنے لگو چسا آ رہی ہے یار، بڑا فرق ہے۔ میں کہ پتر حالی تیری کھلی نکھی ہیں گا، تیرا وات ہی پٹی ویسی یار، آگے تیرا منہ بھی کھل جائے گا۔ تو دیکھ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ اگر نور الدین زنگی نے چادر بھجوائی ہے نا غوث اعظم کے بیٹے کے ہاتھ، تو انشاءاللہ کچھ دیکھ کر ہی بھجوایا ہے۔ اگر حضور غوث اعظم نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے نا، جاؤ اور جا کر ان کے ہاتھ پر اہل شام کی طرف سے بیعت کر کے، اور ہر سال غوث اعظم کے عرس کے موقع پر وہی شہزادے جا کر اس حضور غوث اعظم کی دربار پر غسل کرواتے ہیں، وہی کرواتے ہیں۔ اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر آخر حضور غوث اعظم نے کہا ہوگا تو آئے ہیں نا اتنی دور سے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا۔ وہ ولیوں کے بھی پیر ہیں، پیران دے بھی پیر، تے سارے پیران دے ولیاں دے اتے انہاں دے قدم۔ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میری آنکھوں پر بھی قدم۔ آج کل ہر کوئی اپنے پیر نو غوث زمان پڑھا لینا ہے، میں کہ غوث والا کم تے کر۔ حضور غوث اعظم نے صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد تیار کیے، تو بھی تے کوئی ایک مجاہد، تو تے سارے میں اب کیا کہوں، تو تے سارے یہ ہو جائے لوگ تیار کرتے ہیں جی ہم تو اسلام تو امن سے پہلا۔ میں کہ میں بابا بتا گیا، اسلام امن کا درس تب دیتے ہیں جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوں۔ اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دیتا جا۔ ہمارے نوجوان بھی ویڈیو بنا کر کہتے ہیں جی انڈیا لے اسی تو ایسی دی تیسی کر دیں گے، اور ٹرمپ تیری ایسی دی تیسی کر دیں گے۔ میں کہ تمہارے اندر اتنا دم خم ہوتا، اور تم اگر غیروں کے ساتھ کھڑے ہو کر دھمکیاں لگاتے ہو ان کو، تمہارے اندر اتنی غیرت ہوتی تو کشمیر کی بچیوں کو لوگ مسجدوں میں لے جا کر مسجد کے سپیکر کھول کر ان بچیوں کے ساتھ زنا کرتے۔ تمہارے اندر اتنی غیرت ہوتی، تم اتنے دلیر ہوتے، تو کیا برما کے اندر مسلمان بیٹیوں کے لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا رہے ہوتے؟ شام لٹ گیا ہوتا، افغانستان کھنڈر بن گیا ہوتا، عراق لٹ گیا ہوتا، بابری مسجد کی جگہ مندر بن گئے ہوتے، پاکستان میں بھی مندروں کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی غیرت ہوتی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ بھاولپور سے خانے بار روڈ بنے تو ہزاروں سینکڑوں مسجدیں تھیں، اور سارے روڈ 150-200 کلومیٹر پہ جتنی بھی مسجدیں تھیں ڈبل روڈ بنانے کی خاطر ساری مسجدیں گرا دی۔ شوجاباد کے علاقے میں جاؤ، وہاں شوجاباد کے وہاں روڈ کے اوپر مندر کھڑا ہے ایک چھوٹا سا، انہوں نے روڈ تھوڑا سا یوں بنا دیا، مندر درمیان میں ابھی تک بھی کھڑا ہے۔ شاکر شوجابادی کہتا ہے نا خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پائے، کتھیں دین دا سودا کتھیں ایمان وکدا پائے، کتھیں ملان دی ہٹی اچ کتھیں پیران دی شوکے سے میرا ایمان نہیں بدلیا مگر تیرا قرآن وکدا پائے۔ میرے ملک اچ خدا ڈالر، میرے ملک اچ نبی پیسہ، ترقی دی حوث دے وچ ہر ایک انسان وکدا پائے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر سب نے ہر کسی کو پیسے کو پجاری بن گئے ہیں سارے پیسے۔ میں تو سوچتا ہوتا ہوں کہ دین اتنا کھلاتا ہے، مولوی پھر بھی 2 نمبریاں کیوں کرتے ہیں؟ دین تو وہ کھلاتا ہے جو کبھی چودھری نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ جڑے چودھری پان سانے نسی دے وہ ہنڈا دیتا ہے، دین اتنا دیتا ہے، پھر بھی مولوی پیر 2 نمبریاں کرتے ہیں، اتنے کروڑوں اربوں روپے لے کر بھی حضور کے دین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، پھر بھی جا کر سیاسیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرانس کو ایک بندے نے بھی نہ جواب دیا، کتنے پاکستان کے اندر مولوی پیر بیٹھے ہیں، کسی ایک نے بھی جواب دیا فرانس کے گستاخوں کو؟ کم از کم سرکار کو قبر میں منہ تو دکھانا ہے نا۔ حضور تو اپنے بیٹوں سے بھی ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضور کا بیٹا حضرت قاسم آپ کی زوجہ لے کر ہیں، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، اور لگتا ہی یوں ہے کہ یہ ابھی رخصت ہو جائے گا، اس کی روح نکلنے والی۔ حضور اپنے بیٹے کی اتنا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اور ہر نبی نے اس دنیا میں وہ دعا مانگی ہے، اور اللہ وہ دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ ہر نبی نے وہ دنیا میں وہ دعا مانگ لی ہے۔ حضور آپ کو بھی رب نے دعا دی ہے، آپ نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی، حضور وہ دعا اپنے بیٹے کے لیے مانگ دے۔ حضور کے چشم مذاق میں سے آنسو آ گئے، حضور روتے رہے، حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے کی روح نکل گئی، حضور نے دعا نہیں مانگی۔ حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور نے دعا نہیں مانگی، مانگتے نہ دے دیتا اللہ سے۔ حضور نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی۔ زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے وہ دعا کل قیامت والے دن اپنی گناہگار امت کے لیے رکھی ہوئی۔ حضور اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کریں دیتے۔ مولویاں نو یہی بات نہیں سمجھ آئی کہ غیرتی ریاست مدینہ والوں کے سامنے ان کی جا کر تعریفیں کرتے ہیں، ان کے لیے جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ ساڑھے بابا تک کبھی انہوں نے نظر ہی نہیں آیا، ان کی مخالفتیں کرتے ہیں۔ ان کا جی یہ دنگے فساد والے لوگ ہیں، یہ ڈنڈے سوٹے لے کر آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ہے تو پھر قیامت والے دن بھی نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے، قیامت والے دن بھی ہمارے انداز اپنے ہی ہوں گے، تھوڑی اپنی لین ہونی ہے۔ ہم تو ہیں حضور کے ماننے والے، ہم تو حضور کے دین کے ساتھ، ہم میلاد بھی حضور کا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں نظام بھی حضور کا ہے۔
لیکن تم میلاد کا حضور کا کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ نظام انگریز کا ہے، یہودیوں کا ہے، ان کا چلے. جی ہم یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. اللہ فرماتا ہے جب ان کو کہا جائے نا منافقوں کو، یہ تو منافقوں کی مثال ہے، جب ان کو کہا جائے، مسلمان حکمرانوں کو بھی یہاں بات کی گئی ہے کہ تم یہود و نصارہ کا ساتھ نہ دو، تو ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جاؤ. تو کہتے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے دل ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. کیا پھر آگے پیش کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمارے ملک کو نقصان ہو جائے گا اگر امریکہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے تسی اللہ نال تعلق تے بناؤ، پوری دنیا تواڈے پیریں نہیں آ جائے گی. تعلق رب سے میں نہ ہو نہ امید. علامہ اقبال کہتے ہیں نہ ہو نہ امید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں. اقبال کہتا ہے نہ ہو نہ امید، اللہ سے نہ امید ہو گیا، بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے امید رکھ لی اور رب سے نہ امیدی، تو بتاؤ نا اور کافری کسے کہتے ہیں. اقبال کہتا ہے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے آپ نے یہ کہا نا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، غصے میں آ کر اس نے گھوڑے سے جمپ لگایا. جن کے حکمران کتے نے لاتے ہوں، قوم پھر بھی ان کی تعریفیں کرتی ہو، مولوی پیر بھی انہیں چاپ لو سرون تو کہتے ہیں آپ کی کیا بات ہے، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کھڑے ہونے ان کی مثال تو رب نے دی ہے، میں تو بات ہی نہیں کرتا. لوگ کہیں گے مولوی صاحب یہ شاہ صاحب اپنی طرف سے بات کر رہے تھے، یہ تو قرآن کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی صوفی تھا ایک بہت بڑا، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا. بلال بن بہور ہر دعا رب اس کی قبول کرتا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، متقی تھا، عالم تھا. اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں بھی دی ہوئی تھیں. جب موسیٰ علیہ السلام اسلام لے کر آئے، دین اپنا لے کر آئے، تو اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ پیسے لے کر آ گیا. اس نے، وہ بتوں کا پجاری تھا، اس نے صوفی صاحب کو آ کر کہا حضور اے میرے کن پیسے لے لو، خانقاہ واسطے چندہ لے لو تے اے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ بد دعا کر دیو. تو وہ صوفی صاحب پیسے لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اپنی کھوتی لے کر جب چڑھا اس نے بد دعا کے لیے لفظ نکالے، رب نے بد دعا کی جگہ دعا نکلوا دی. ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے، ان کے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے آقا کا دین تو آئے گا. یہ سارے مولوی پیر بھی اپنے حکمرانوں کے ساتھ مل کر الٹے بھی ہو جائیں. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا تو اسلام آئے گا، اسلام والے ہی لے کر آئیں گے. کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے، اہل خیرت تسلیم کریں گے. اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. ہاں ہم جب تک وہ کہتے ہیں نا جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. جینا عزت سے ہی ہے. وہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ بابا جی چاہے ویل چیئر پر تھے، پانی بھی خود نہیں بھر سکتے تھے، لیکن بڑے بڑے شیخ الحدیث اور مولوی اور پیر سید گزرے، کسی کا ایسا جنازہ نہیں ہوا. جنازہ اس کا بڑا ہوگا جو حضور کا وفادار ہوگا. عزت والے جنازے چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ محتاج ہوں ہم کہ یا اللہ 40 بندے میرے جنازے جان دے میں بھی بخشا جاواں. ایسی کام ایسے کریں کہ لوگ آپ کے جنازے کے لیے ہیں، یا اللہ دی وجہ تو اسے بخشی جائیں گے. کام ایسے ہونے چاہیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس کو کہا نا، وہ حیران، اس نے گھوڑے سے غصے میں جمپ لگایا. جمپ لگا کر اس نے کہا اے تو مجھے جانتا نہیں ہے، اور میرا نام عمر بن عبد ود ہے، اور تجھے شاید پتہ نہیں ہے عرب کی عورتیں میری کہانیاں اپنے بچوں کو سنا کر بہادر کرتی ہیں. میں 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑ لیتا ہوں، اور تجھے اندازہ نہیں ہے، اور تو میرے سے شہید ہو جائے گا. تو مولا علی کو جب اس نے بات کی، مولا علی نے نہیں فرمایا حضور اسی صوفی لوگ ہاں، حجرے ہیں بہن والے لوگ ہاں، اور تسی سانو ڈراندے ہو، اتنی اونچی آواز کر کے للکار دیں تو سانو، ہم تو تسبیحوں پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو حجروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. آپ نے ایسے نہیں کہا. اس نے کہا نا اوے میں عمر بن عبد ود ہوں، میں 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں. مولا علی نے بڑھ کر اسے جواب دیا، فرمایا ان الذی اوے تو عمر بن عبد ود ہے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں آن عزم بلندہ، بابا جی بھی کہتے تھے بھی گل لو کرو اگلے تو دھوں تے نکلے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں آن عزم بلند آور، آن سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور. اقبال کہتے ہیں وہ سوز، وہ جگر، وہ بہادری، وہ شجاعت اور وہ دلیری چاہتا ہے نا بڑوں والی، مولا علی والی. پہلے ان کے دروازے پر جا کر وہ غیرت بھی مانگ، عشق رسول مانگ، پھر پاور آئے گی. ایسے پاوریں نہیں ملتی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں مولا علی نے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، اس دروازے کا وزن صرف 1600 من تھا. 1600 من کا دروازہ مولا علی نے الٹے ہاتھ میں اٹھا لیا. مولا علی جس نیزے سے لڑتے تھے اس نیزے کا وزن 6 من تھا. خالد بن ولید 100 کلو کی تلوار سے لڑتے تھے.
ہمارے اندر ہمارے نوجوان یہ انڈیا کو دھمکیاں لگاتے ہیں قربانی دے موقع دے ایک بکرا نہیں سنبھالا جانا 5 بندے گنو تو یہ انڈیا سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا انڈیا سے تو تب لڑیں گے نا جب سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا, غیرت ہوگی. جب ہم کھڑے ان کے ساتھ ہیں جو کتوں کو نہلواتے ہیں حکمران, جب ہم کھڑے ان کے ساتھ ہیں جو مندروں کے افتتاح کرتے ہیں, جب کھڑے ان کے ساتھ ہیں جو سکھوں کے یار ہیں, ان کے لیے بارڈر کھول کر کہتے ہیں تم مفت آؤ مفت جاؤ اپنے گردوارے میں, اور مسلمانوں کے لیے 1.5 لاکھ اس سال اور حج کا بڑھا دیا, 1.5 لاکھ روپیہ اور حج کا ٹیکس بڑھا دیا, اور ان کے لیے بارڈر کھول کے کہا تم فری آؤ فری جاؤ. کس چیز کے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کسی ایک صحابی کا تو لے کر آؤ نا, کسی صحابی نے کہا یار میں عاشق رسول ہوں. کہاں ہم کس چیز کا ہم؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئے نا, صحابہ فرماتے ہیں مولا علی اور عمر بن عبد ود کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی, اتنی لڑائی ہوئی, اتنی لڑائی ہوئی, مٹی اڑی, گرد و غبار اڑا. مولا علی اور عمر بن عبد ود اس کے اندر چھپ گئے. ہمیں نہیں پتہ لگتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے. اندر تبلیغ نہیں ہو رہی تھی. صحابہ فرماتے ہیں اندر سے تلواروں کی جھنکار کی آواز آتی تھی, تلواروں کی آواز آ رہی تھی, تسبیحوں کی آواز نہیں آتی تھی کہ اندر سے تبلیغ ہو رہی ہوتی. مہربانی کر تو مان جا. اس لیے ایک بات وہ کرے جو ہمیں بھی سمجھ آئے. اپنی عزت کے لیے تو مدرسے پر کوئی قبضہ کر لے تو نہیں آتے ڈنڈے سوٹے اٹھا کر, کسی کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے تو لوگ بندوق اٹھا لیتے ہیں. جب بات رسول اللہ کی عزت کی ہے تو لوگ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. اپنی عزت کی بات ہے تو گالی دینا بھی جائز. تو نے میری ماں کے بارے میں بات کیسے کی؟ جب بات رسول اللہ کی عزت کی ہے تو اللہ نے کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, محبوب تیرا گستاخ ہے ہی حرامی. تو ہم کسی گستاخ کو حرامی یا گستاخوں کے یار کو کہتے ہیں سارے حرامی ہیں, تو کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں. ہم تو رب کی سنت ادا کر رہے ہیں. رب کہتے ہیں سنسیم علی الخرطوم, سور کی تھوتنی والا ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں اے سور کے منہ والے گستاخ, اور گستاخوں کے یار تم بھی سور کے منہ والے ہو. کسی کو درد نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. ہم رب کی سنت ادا کر رہے ہیں, سور اس کو کہہ رہے ہیں. ہاں گستاخ کے لیے رب نے خود لفظ استعمال کیے ہیں. وہ میں بات بھی سنا دوں. مولا وہ جو تھا نا بلال بن بعور, جب پہاڑ پر چڑھا اس نے دعا کر دی, پھر رب نے اس کی مثال دی قرآن میں. جو مولوی اور پیر حکمرانوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا, ان سے پیسے لے کر وہ کہتے ہیں جی آپ کی کیا بات ہے. ان کو کبھی ناموس رسالت کے پہرے دار نہیں نظر آئے, ان کو وہ فیض آباد کی 8 شہید نظر نہیں آئے کبھی, ان کو وہ فیض آباد کی ختم نبوت کی پہرے داری کسی کو نظر نہیں آئی, ان کو حکمرانوں کی چاپلوسیاں یاد آئیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس آیت کے تحت لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر فاطمہ و شیطان کی اتباع کرتے ہیں, ہمیں چھوڑ کر, ہم نے اس کو اپنی نشانیاں بھی دی ہوئی ہیں, وہ دعائیں بھی اس کی قبول کرتے, پھر بھی ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلا گیا. اللہ نے فرمایا ایسے صوفیوں کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس, جو زبان نکال کر کتا ہانکتا رہتا ہے, لوسی کتا, کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے کبھی اس کے. نسلی ہوتا ہے وہ ایک ہی دروازے پر بیٹھتا ہے. یہ تو رب نے قرآن میں کہا, یہ تو قرآن رب نے خود مثال دی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے. کس؟ پھر یہ بھی آگے رب نے بتایا ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس. یلہس کا مطلب یہ زبان نکال کر لوسی کتے کی طرح ہانکتا رہتا ہے. قرآن پڑھا ہوتا تو آج ہمیں پتہ ہوتا. ہم نے تو قرآن کو بھی چھپایا, ہم نے تو صرف اس آیت تک رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اس آیت میں حلوہ ملتا ہے اس لیے حلوے تک رہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. یہ قوم کو کیوں نہیں سنایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی نص سے اللہ فرماتا ہے تم میں سے 20 بھی مرد ہوں نا, 20 بھی مرد ہوں, 20 ہم 200 کے اوپر ان کو غالب کر دیں گے. ہوں صحیح ہمارے, تم میں سے 100 بھی مرد ہوں ہم 1000 پر غالب کر دیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین, نبی المحرض, جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی. حضور تو تلواروں والے نبی, اور سیف تلواروں والا نبی, نبی المحرض, جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی, نبی القتال, خوب لڑنے والا نبی, نبی الماحی, کفر کو مٹانے والا نبی, نبی الملحمہ, سخت جنگوں والا نبی, نبی الملاحم, جنگوں والا نبی. یہ قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ صرف رحمت للعالمین ہم بھی مانتے ہیں, ہم انکاری نہیں ہے حضور کی رحمت للعالمین کے, لیکن اور بھی تو بتاؤ نا. قرآن پورا پڑھ کے سناؤ قوم کو. قرآن کی 484 آیات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کافروں کو مارو. اللہ تو قرآن میں خود گھوڑے کی قسمیں کھاتا ہے. جو جہاد کے لیے گھوڑا نکلتا ہے اللہ تو اس کی بھی قسمیں کھاتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. اللہ کہتا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں مجھے تو ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے. جو گھوڑے دھاڑتے ہیں مجھے تو ان دھاڑنے والے گھوڑوں کی بھی قسم ہے.
یہ قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ صرف ساری زندگی ہم نے اپنے وہ جو بابا جی کہتے تھے اسی اماں حلیمہ سعدیہ تک رہے، اسے قوم کو آگے بتایا نہیں بھی۔ حضور واپس بھی آئے، حضور گھوڑے پر بھی سوار ہوئے، حضور جنگوں میں بھی گئے، حضور نے کافروں کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، حضور نے تلوار بھی اٹھائی، حضور احد میں بھی گئے، بدر میں بھی گئے، حضور فتح مکہ والے دن بھی گئے، وہاں کتی کے بچے بچ گئے، لیکن گستاخ رسول وہاں نہیں بچا۔ کعبے کے اندر اگر ہرن آ جائے نا، ہرن، شیر بھی واپس چلا جاتا ہے، درندہ بھی، وہ کہتا ہے یمن والی جگہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فتح مکہ والے دن آ رہے تھے تو کتی سوئی ہوئی تھی، حضور نے صحابی کو کھڑا کر دیا، میرے ہزاروں میں صحابہ آ رہے ہیں۔ ایک روایت میں پڑھا تھا 1,48,000 صحابہ تھے، 1,48,000 صحابہ۔ حضور نے فرمایا یہاں ٹھہر جو، کوئی میرے صحابہ کی سواریوں کے نیچے آ کر کسی کتی کا بچہ نہ مر جائے۔ اور آگے گئے تو کعبے کے غلاف کے اندر ابن خطل چھپا ہوا تھا، کعبے کے غلاف کے اندر۔ صحابہ نے پوچھا یہ تو امن والی جگہ ہے حضور، اب بتائیں اس گستاخ کا کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دو۔ یہ اقتلوہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، آپ زندہ باد زندہ باد، اپنا معیار بنائیں، زندہ باد 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 زندہ باد۔ من سب نبیًا من سب نبیًا، یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ ومن سب صحابیًا فاجلدوہ۔ اس کے راوی بھی مولا علی ہیں، اس کے تو قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے بھی جو کوئی نبی کی گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، اور جو صحابہ کو بھونکے اسے کوڑے مرواؤ، فجلدو ومن سب صحابیا فجلدو، جو صحابہ کو بھونکے۔ اس میں یہ نہیں ہے جو سید بھی بھونکے تو سید کو معافی ہے، جیڑا مرضی بھونکے صحابہ نو سب کی یہی سزا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی، قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، بدعات کا ظہور ہوگا، وسب اصحابی، لوگ میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے۔ آج ہو نہیں رہی، یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ہم چوک میں بیٹھ کر اگر ڈک لگائیں تو ہمارے اوپر پرچے، اور وہ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک جو مرضی بھونکے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آپ نے اور میں نے نظام لے کر آنا ہے وہ جس میں رسول اللہ کی ہر غلام کی ہم عزت کریں، وہ غلام ہونا چاہیے حضور کا۔ بس ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس دور میں لوگ میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے، آج ہو رہی ہیں۔ صحابہ کو جو مرضی بھونکے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پکڑنے کے لیے وہ جو سیدنا صدیق اکبر کا گستاخ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کراچی کے اندر جس نے ریٹ دائر کی عدالت کے اندر اس گستاخ کو پکڑو، اس کو 2 مہینے بعد قتل کروا دیا۔ یہاں عجیب قانون پاکستان میں چل رہا ہے، کہتے عجب قانون ہے ظفر ہی ملک دے وچ، گستاخیں کو معافی تے عاشق کو پھانسی۔ کہتے یہاں عجیب قانون ہے، یہاں گستاخان رسول کو معافی مل رہی ہے، اور عاشقان رسول جو ممتاز قادری تھا اس کو انہوں نے پھانسی پر لٹکا دیا، آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر یہ کون سا نظام ہم نے کس چیز کے پھر ہم دعوے کرتے ہیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ نظام تو ہم غیروں کا لے کر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کام ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جی، ہم عہدہ لیتے ہی نہیں ہیں جناب، ہم تو جی عہدے دار بننا ہی نہیں چاہتے جی۔ میں نے کہا جتنے بھی غازیان اسلام ہیں ان کے بارے میں سب نے سنا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سب غازیان اسلام کو اللہ حضور علیہ السلام نے جیلوں میں آ کر زیارت کروائی۔ غازی علم الدین کے بعد ہے، ممتاز قادری کے پاس ہے، خود حضور جنازے میں بھی آئے۔ غازی دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہونے لگے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا شاہ جی کیا ہوا؟ فرمایا 50-60 سال ہو گئے سید ہوں، قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے حج زکوٰۃ سب کچھ کیا ہے، کبھی سرکار نے زیارت نہیں کروائی۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ اسے نمازیں کام آئیں گی، نمازیں بھی تب کام آئیں گی، یہ بات شاہ صاحب کی مطلب منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو نمازیں حضور کے عشق کے بغیر پڑھتا ہے، یہ شاہ صاحب اسے بتا رہے ہیں کہ سب کچھ کیا لیکن کبھی سرکار نے ہمیں زیارت نہیں کروائی۔ آج غازی علم الدین جس کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے جنازے میں سرکار آئے ہوئے ہیں۔
حاجی ممتاز قادری کے جنازے پر سید اقبال شاہ صاحب فرماتے ہیں، بخاری شریف ہمیں پڑھاتے تھے، فرماتے تھے اتنی دنیا ممتاز قادری کی وجہ سے نہیں آئی. ہم کہتے ہیں حضور کس کی وجہ سے آئی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ممتاز قادری کی وجہ سے نہیں آئی، خود جنازے میں سرکار نے آنا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے استقبال کے لیے دنیا کو جمع کر دی. ممتاز قادری کے جنازے میں حضور آئے کھڑے تھے، جیڑا مولوی ہوتے نال نہیں کھڑا ہو کہ کدے نال کھڑا ہے؟ حضور تو کھڑے ہیں ممتاز قادری کے ساتھ، ہم بھی کھڑے ہیں ممتاز قادری کے غلاموں میں. تو جو ان کے ساتھ نہیں کھڑا وہ کون سی لائن نہیں بنائی کھڑا ہے، ہمیں بھی سمجھائے. جس کا وہ پتہ ہی نہیں ہے، جس کو دین کا اور جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، شرعی مسئلہ بھی نہیں پڑھنا آتا، جس کو یہ نہیں پتا مجدد کی تعریف کیا ہے، وہ بھی کہتا میرا پیر مجدد ہے. جسے یہ نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں جو مجدد کی شرائط لکھی ہے نا، میں کہتا ہوں پیر صاحب کو کہو کہ وہی اردو والی شرائط پڑھ کر سنا دیں، اسی انہوں مجدد مان جائیں گے. جس کو وہ پڑھنی نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے ہم مجدد ہیں. میں نے کہا مجدد تو وہ تھے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. مجدد تو ہوتا وہ ہے جو اپنی بات سے وہ رجوع نہ کرے، جو بات کہہ دے پھر اس پر قائم رہے. مجدد تو اسے کہتے ہیں اپنی بات سے. تیرے پیر صاحب روز رجوع کی تھی کھڑے ہونے تھے، پھر کہنے بھی مجدد ہیں. کوئی ہمیں بھی سمجھاؤ وہ دین جو آپ اپنا وہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، تو بدل گیا تو مطلب شریعت بھی اپنی طرح مروڑی آئے گا. نہیں، رسول اللہ کا دین تو ہے چمکتا ہوا، لیلھا کنہاریہ، حضور کے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. جو کوئی چمکنا چاہتا ہے اس دین کے ساتھ کھڑا ہونے پڑے گا، غیرت کرنی پڑے گی. ہاں، جو کوئی بھی چمکنا چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے. حضور نے ارشاد فرمایا اس دور میں میرے صحابہ کی گستاخیاں ہوں گی. فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، مولوی منبر پر بیٹھ کر اپنے علم کا اظہار نہ کرے. مولوی اور پیر اپنے عالم اور منبر پر بیٹھ کر صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، ان کا دفاع نہ کرے، ان کے حق میں نہ بولے. حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، صحابہ اور اہل بیت سیدہ کائنات حسنین کریمین، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، ان کی ہو گستاخی. مولوی منبر پر بیٹھ کر ان کے حق میں نہ بولے. بھی اگر بول پڑا تو حکومت تو ہے، ان کی پرچہ ہو جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے مولوی اپنے علم کا اظہار نہ کرے، ان کے حق میں نہ بولے، ان کے لیے نہ بولے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. حضور نے فرمایا اس مولوی کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت. لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا. حضور نے فرمایا نہ اللہ اس عالم کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا، نہ کوئی نفل نماز قبول کرے گا. یہ تو بات ہے صحابہ کی. صحابہ کی عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہیں. حضور نے فرمایا جو صحابہ کے لیے نہ بولے، میرے صحابہ کی عزت پر پہنا نہ دے، ان کی ناموس کے لیے نہ بولے. حضور فرماتے ہیں اس عالم کی نہ بھونکنے والے کی نہیں، بھونکنے والا تو جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. یہ تو بات ہے جو مولوی ان کے دفاع میں نہ بولے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے. سب کچھ ہو، لاکھوں کروڑوں میں مرید، آستانے، مسجدیں، کروڑوں کی آمدنی، اس کے بعد بھی بابا جی کہتے جنہیں یار خرید نہ کیتا. مولوی ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی پینے انہوں کھلے، جنہیں یار خرید جا کیتا. مول نہ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے. مینار پاکستان میں بلے بلے نہیں ہوئی. پھر یہ کوئی مت سمجھے حضور سے وفا کرے نا بندے نامیان، اللہ فرشتے بھیج کے بندے پورے کر دے گا. یہ کوئی ٹینشن نہ لے کہ بھئی اسی کام حضور کی وفا کو کریں چاہے پوری دنیا مخالفت ہو جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ. جو میرے دین کی حفاظت کے لیے نکلے گا، جب وہ اکیلا ہوگا نا، جب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اللہ کہتا ہے میں خود اس کی حفاظت کے لیے آسمان سے خود آؤں گا. یہ تو رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے. ہمارے ساتھ تو کھڑے ہیں غوث اعظم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، سنیم یا غوث اعظم می زنم. ہمارے ساتھ تو کھڑے ہیں وہ کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہمارے پیچھے تو کھڑے ہیں حضور غوث اعظم، کیوں نہ منہ سے رسالت پر پہرا انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کئی بہ کے نہیں آخا جی ساڈا کام میں درباراں دا تے اسی بہ کے. جب بات نہ منہ سے مصطفیٰ کی تو غوث اعظم سب سے پہلے میدان میں آیا. عیسائی نے آ کر للکارا نہیں تھا، اس نے کہا جی ہمارے نبی کی شان آپ کے نبی سے زیادہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا، آپ کے نبی نے مردہ زندہ ہی نہیں کیا. آپ کے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا، آپ کے نبی نے نہیں کی. اس لیے آپ کے قرآن کے مطابق ہمارے نبی کی بھی جو مردے زندہ کرتا ہے اس کی شان زیادہ ہے. تو حضور غوث اعظم نے کیا کہ بھئی کوئی نہیں یار آ تینوں سمجھانا کچھ، اب چیلا کٹ دیاں تو تینوں میں کوئی دلیلہ نال گل کردا. غوث اعظم نے فرمایا بات حضور کی عزت کی آ گئی ہے، حضور کی شانیں تو ہیں وراء الورا. میرے سے بات کر کون سا مردہ زندہ کرنا. سب سے پرانی قبر پر لے کر گئے، کہا بات حضور کی عزت کی آئی ہے،
تو میں نہیں کہنا کم بیزنی اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو، فرمایا کم بیزنی اوے میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ شان ہے، کہا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی بات کرتا ہے، حضور غوث اعظم تو کھڑے ہیں پیر میر علی شاہ کے ساتھ، ہم بھی کھڑے ہیں پیر میر علی شاہ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہیں وہ۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب قادیانی کے مقابلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑا ڈرایا، لوگ ہمیں بھی یہ کہتے ہیں او سید صاحب تسی ایک کو توڑے انج ہونے توڑے گھر پولیس فورس جانی ہے تو انج کرو۔ میں نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی، تو میں نے کہا ہم بھی ان کے غلام ہیں، ہم سے بھی ایسی بغیرت سید ذاتگی نہیں ہوتی کہ حضور کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے تو ایسے اندر بڑھ کے بھائی کھائیں حضور کے نام کا، جب وفا کا وقت ہے تو پھر بتائیں نا ایمانداری سے، قسم بخدا جو سید حضور کا وفادار نہیں آپ کے ساتھ وفا کرے گا؟ جو حضور کے ساتھ وفا نہیں کر رہا سید آپ سے وفا کرے گا؟ جو مولوی حضور کا وفادار نہیں آپ کا وفادار بنے گا؟ جو پیر حضور کا وفادار نہیں آپ کا وفادار؟ اپنا معیار بنائے پھر، یہ نہیں کہ جیڑا مر جیڑا لاوے گلی انہیں نہ ٹر چلی، اپنا معیار بنائے۔ لبیک والوں کا اپنا ہی معیار ہے، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم جس کو بھی مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے صحابہ کی، حضور نے فرمایا جو صحابہ کی عزت پر پیرا نہ دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت، اور نہ فرض نماز قبول نہ نفل نماز قبول اس عالم کی جو ان کی عزت پر پہرا نہ دے۔ ایمانداری سے بتائیں اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے جو خود رسول اللہ کی عزت پر پہرا نہ دے ان کی کون سی نمازیں ہیں، ان کے کون سے روزے ہیں، ان کی کون سے حج ہیں؟ وہ کون سے حضور کی عزت کرے نکلے ہی نہ تو کہتے ہم جی بڑا کام کر رہے ہیں، ہم تو یوں کر رہے ہیں، ہم تو ہمارے تو جی اتنے مرید ہیں، ہمارے تو یہ فلاں ہیں، ہم تو اتنا کم۔ میں نے کہا حضور کی عزت کے لیے تو کبھی نظر نہیں آئے، تو شیل تو کبھی کھادا ہی نہیں تو، عیش و عشرت سے غرض ہم کو، وہ تو اس وقت آج بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں۔ یہ تو علامہ اقبال نے اپنے پیر سے بھی سوال کیا مولا روم سے، فرمایا اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مولا روم کو مجھے سمجھ نہیں آئی، لوگ تو وہ بھی تھے جب حضور کے ساتھ بدر میں چلے گئے، 8 تلواریں تھی کچھ بھی نہیں تھا، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، ان کے پاس تلوار بھی، نیزے بھی، گھوڑے بھی، اونٹ بھی، ہر چیز ساز و سامان، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی حضور کے ساتھ چل پڑے اور گردنیں کٹوا دی اپنی حضور کے نام پر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے پیر سے کہا کہ لوگ تو وہ بھی تھے جب حضور جنگ پر گئے تو پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، مسجد کا افتتاح کروانے کے لیے حضور سے آ گئے، حضور جنگ پر گئے جا رہے تھے، حضور کہتے حضور افتتاح کی تھی، حضور نے فرمایا میں بعد میں آؤں گا، حضور جنگ لڑ رہے تھے اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے تھے، حضور واپس آئے، اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا وضرارا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس مسجد کو آگ لگوا دو۔ میں نے کہا علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے پیر سے پوچھا بھی لوگ تو وہ بھی کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، فرق کیا ہے ان میں؟ وہ نمازیں پڑھے تھے، وہ لڑے تھے، پھر کیا ہے کلمہ تو وہ بھی، دونوں کا کام تو ایک ہی تھا، کلمہ وہ بھی حضور کا وہ بھی حضور کا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مولا روم نے مجھے جواب دیا بال بازارا سوئے سلطان برت اور بال زاغارا بگورستان برت، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر شاہین کو بھی دیے ہیں اور پر جو ہیں کوے کو بھی دیے ہیں، لیکن فرق تو ہے نا، شاہین کے پر جو ہیں اسے بادشاہوں کے ہاتھ تک لے جاتے ہیں اور کوے کے پر اسے مردار تک لے جاتے ہیں۔ جیل میں نواز شریف بھی گیا، جیل میں ہمارا بابا بھی گیا، وہ ملک لوٹ کر گیا، یہ ختم نبوت پر پہرا دے کر گئے۔ فرق تو ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لوگ ہمیں بھی آ جاتے ہیں جناب مولوی صاحب تسی اتنے سخت باتیں کرتے ہیں، آپ یہاں پر آپ کے گھروں میں پولیس بھی آ جاتی ہے، آپ جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، پریشانی ہے، آپ ماں باپ کے ایک ہیں، سید زادے ہیں، آپ کی عزت ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، بیٹھ کر آپ مرید بنائیں، اپنے نذرانے لیں، آپ کیا جا کر جیلوں میں پریشان ہوئے پھرتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے بزرگوں کو بھی یہی لگ کہتے تھے اور کہتے تھے جناب تسی اتنے کتنے پریشانے بھی یہ کہتے ہیں، اور وہ صوفی صاحب بھی تو ہیں جو حجرے میں بیٹھے ہیں کبھی وہ نکلے ہی نہیں، وہ بھی تو دین بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کے کتنے مرید لوگ روزانہ آ رہے ہیں، لوگ کتنے آستانے پر لوگ ان کے چاہنے والے آ رہے ہیں، ان کو لاکھوں کروڑوں روپے نذرانے دے کر جا رہے ہیں، جناب تسی کیوں پھر جیلیں جاندے ہو؟ او پیر صاحب انہاں دی طرح دین دسو نا۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس بھی ایک بندہ آ گیا، تاجدار تصوف کا لقب آپ کا ہے، یہ ساروں انہوں نے ساری زندگی دسا بھی غوث اعظم صرف کھیر والے سن، میں کہ صلاح الدین ایوبی انہوں نے تیار کیتا سی، تسی بھی کوئی تیار کرو نا صلاح الدین ایوبی سما، تسی دے سارے وہ امریکہ دے غلام تیار کیتے جنہوں نے کبھی ان کی، علامہ اقبال کہتا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، اقبال کہتا ہے ان کے مقدر میں ہے ہی سجدے، ان کی فطرت کا تقاضا ہی ہے کہ ہماری ہم وہ کسی کی ایم پی ایم این اے کونسلر اور چیئرمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اور کہتا ہے یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بس جھک کر رہے ہیں، کبھی کسی کے سامنے سر نہ اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس آ گیا ایک بندہ، اس نے کہا جناب آپ یہ کہا آپ میدان جہاد میں تھے، لڑتے تھے آپ، اور جہاد پر سب سے پہلے کتاب بھی آپ نے لکھی، امام اعظم کے شاگرد بھی ہیں آپ، حضرت عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف بھی ہیں، آپ کا ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ جناب آپ یہاں کیا پریشان ہو رہے ہیں جہاد میں، یہاں نہ آپ کو روٹی اچھی ملتی ہے نہ پانی نہ کچھ، یہاں پر پریشانی، مٹی ہوئے پھر ہیں، یہاں پریشان حال ہیں، آپ سے زیادہ صوفی بندہ تو وہ ہے جو حرم کعبہ کے اندر آتے، حضرت فضیل بن ایاز، کہ صوفی تو وہ ہے
قسمت والے تو وہ ہیں جو کعبے کے اندر رہتے ہیں، حرم کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم کو چومتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، ان سے بڑا کوئی ہے قسمت والا؟ پوری دنیا میں سب سے بڑے خوش قسمت وہ ہیں، سب سے بڑے خوش قسمت وہ ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے شعر لکھ کر اور ان کو بھیج دیا حضرت فضیل بن عیاض کو۔ جب ان کے پاس شعر پہنچے تو انہوں نے لکھا اور پڑھے، لکھا ہوا تھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا علی علمت انک فی العبادۃ طلب، فرمایا ہو حرمین کے عبادت گزار، کبھی آنا تو میدان میں، حرمین کے عبادت گزار کبھی آنا تو میدان میں، ہماری عبادت کو دیکھ لینا، اپنی عبادت کو بچوں کا کھیل سمجھے گا، آ تو حضور کے نام پر گردنیں کٹوا، تجھے پتہ لگے گا کہ تیری عبادت یہ ہے، ہماری عبادت کے سامنے بچوں کا کھیل ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، من کان یخضب خدہ بدموع فنحورنا بدمائنا تتخدب، فرمایا تو رو رو کر اپنی داڑھی تر کر دیتا ہے، تیرے آنسوؤں سے تیری داڑھی تر ہوتی ہے، آنا کبھی میدان میں، ہمیں دیکھ ہم گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک نے، فرمایا جب تو مرے گا لوگ تجھے نہلائیں گے، پاک کریں گے، صاف کریں گے، بھی یہ تو قبر میں نہیں جانا، سرکار کے پاس جانا ہے، اسے پاک کر کے بھیجو، نہلاؤ، غسل دو، نئے کپڑے اس کو پہناؤ، کفن پہناؤ، خوشبو بھی لگاؤ۔ کہتا جب ہم مریں گے نا، ہمیں حضور نے فرمایا شہیدوں کو ایسے آنا دو، مجھے ان کے خون کی خوشبو پسند ہے، بغیر نہلائے دھلائے ہم چلے جائیں گے۔ اور پھر کہا جب تو مرے گا نا لوگ کہیں گے مردہ ہے، تو جڑا بڑا بھی صوفیوں میں نا ہمیں ساری زندگی کا بیچ رہا ہے، لوگ کہیں گے مردہ ہی ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے لوگ ہمیں کہیں گے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، جو شہید کو مردہ کہے شہید تو زندہ ہے، اس کو شعور نہیں ہے جو ان کو مردہ کہے، یہ تو ہمیں رب نے کہا ہے۔ تو یہ تو کوئی مت سمجھے کہ مجاہد کے برابر کسی چیزوں کو ثواب مل جائے، جو لاکھ نمازیں پڑھے، حج پڑھے، زکوٰۃ، حضور کے پاس صحابی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایک عمل ایسا بتائیں مجھے مجاہد کے برابر ثواب مل جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا یہ بتا ساری زندگی بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ حضور نے فرمایا بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت بھی دے دے نا کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے بغیر افطار کیے روزے رکھتا رہے، اتنی طاقت بھی دے دے ساری زندگی نمازیں اور بغیر افطار کیے روزے، پھر بھی مجاہد کے برابر کبھی ثواب نہیں مل سکتا۔ ہاں کوئی ہونا کوئی سمجھے بھی اسی بھی بابے دی طرح میں آگے اس طرح قربانیاں دینی پڑیں گی، اس طرح نکلنا پڑے گا، اپنا سب کچھ لٹانا پڑے گا، پھر جب آپ کو عزتیں ملیں گی۔ ایسے عزتیں آپ کو حسد کرنے سے تو کچھ نہیں ملے گا، کام کرنے سے، کام کر کے دکھاؤ، کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ تو بڑے یہ مقابلے ان سے کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے کارکنوں کے بھی انشاءاللہ جو جنازے ہوں گے ان سے بھی مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا۔ ہاں انشاءاللہ ہمارے کارکن لبیک والوں کے بھی جو جنازے ہیں یہ تو ان سے بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ حضور کا دین آنا ہے، اس کے لیے آپ نے اور میں نے کام کرنا ہے، رسول اللہ کے دین کے لیے حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ۔ باقی رہا گستاخان رسول کے لیے، وہ میں بس ایک بات سنوں بات ختم۔ حضور علیہ السلام نا جنگ کے موقع پر حضور کا ایک گستاخ تھا عقبہ بن معیط، حضور اس کو لے کر جا رہے، قیدی بن کر وہ جا رہے، اور یہ اصول ہے کہ راستے کے اندر نا قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ حضور جب اسے لے کر جا رہے جو حضور نے اس کو دیکھا حضور جلال میں آ گئے، لوگ کہتے ہیں حضور رحمت اللہ حضور کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں، جلال آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے دین، تو پڑھ حضور کے الفاظ خود حضور کا۔ جب اس نے وہ جا رہا تھا حضور نے جب اس کو دیکھا حضور کو جلال آیا، حضور نے فرمایا اقتلو اس کو یہیں قتل کرو، حضور کا گستاخ تھا، حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کرو۔ صحابہ کے سامنے جب اس کو حضور سن تو رہا تھا اس نے وہ رونے لگ گیا، وہ خود گستاخ عقبہ بن معیط رونے لگ گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہی رونے لگ گیا، اور روتے روتے اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضور کے آگے رونے لگ گیا، حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضور نے آگے جملہ کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی تو قوم کو پڑھ کر سناؤ نا، حضور کو جلال ہی نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا نار جائیں تیرے بچے جہنم میں، وہیں پر حضور نے اس کو قتل کروایا۔ یہ کوئی مت سمجھے آج ہمیں آ کر کہتے ہیں جی گستاخان رسول کے لیے معافی ہے۔ میں نے کہا کسی کے لیے وہ حضور کا حق ہے، حضور جسے چاہیں معاف کر سکتے ہیں، تو اور میں معاف کسی کو نہیں کر سکتے، تیرا کام نہیں ہے، تو حضور کی جگہ تو اپنے ابا جی کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا، اسے دکاندار سے سودا نہیں لینے جاتا، تیرے باپ کو کوئی گالی دے دے، حضور کی بات آئے تو معافی کی باتیں کرتا ہے، دکاندار کے پاس سودا لینے نہیں جاتا، جی میرے ابا جی کے بارے میں اس نے بات کر دی ہے، کیوں جی ابا جی کی اتنی غیرت ہے اور رسول اللہ کی نہیں ہے، کسی کے پیر کے خلاف بات کر دو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیر صاحب دیکھو، میرے ابا جی نے بابا جی کا جنازہ پڑھا تو گئے بعد میں تقریر کی ایک جگہ، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضور آپ کا اشارہ میرے پیر صاحب کی طرف جا رہا ہے۔ ابا جی نے کہا جا رہا ہے تو جانے دے، تیرے پیر کے خلاف گال کرنا کوئی کفر تے نہیں ہے، کسی کے پیر کے خلاف بات کرنا بندے سے کافر تو نہیں ہو جاتا نا جناب، کسی کے پیر کے خلاف بات کرنے سے بندہ کافر نہیں، پیر کے کام اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو کہیں گے تو صحیح،
پیر اگر حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتا ہم کہیں گے تو صحیح، ہمیں تو ہمارے لیے صاحب حجت جو ہیں وہ صحابہ ہیں، کوئی پیر نہیں ہے۔ ہمارے لیے تقلید کی کوئی پیر کی ہم تقلید نہیں کرتے، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور ہمارے لیے تقلید صحابہ کی ذات ہے، ہم نے صحابہ کو دیکھنا ہے۔ صحابہ جو تھے ہمارے بزرگ یہ تھے، اپنے بچوں کو بتائیں، قرآن پڑھائیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھائیں، محمد بن قاسم بتائیں، صلاح الدین ایوبی بتائیں، خالد بن ولید کے بارے میں بتائیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو انڈیا کے ہیروں کے نام یاد ہے، اپنے بزرگوں کے نام ہی نہیں یاد۔ اگر ہم اپنے بچوں کو انڈیا کے ہیروں کے نام یاد کروا سکتے ہیں، محمد بن قاسم کا نہیں کروا سکتے؟ ہم خالد بن ولید کے واقعات نہیں سنا سکتے، ان کو وہ فلمیں دکھا کر ان کو خراب کر سکتے ہیں؟ خالد بن ولید کے جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، یہ تو بناوٹی ہیں جو فلموں کے اندر ہیں، ہمارے تو اصل ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بس آخری بات، رومیوں کی 3.5 لاکھ کی فوج سامنے کھڑی ہے، کتنی؟ حضرت ابو سفیان نے کہا خالد بن ولید کو کتنے بندے چاہیے جا کر ان سے لڑنا ہے؟ آپ نے فرمایا 30 بندے دے دو۔ فتوح شام میں امام نے لکھا ہے، کہا 30 بندے دے دو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا بھی صحابہ کو تمہیں شہید کروانا ہے؟ کہا جی 30 اور دے دیں، 60، اس سے ایک بندہ بھی اوپر لے کر نہیں جاؤں گا، اگر مجھے بھیجنا ہے تو میں 60 بندے ہی لے کر جاؤں گا۔ اور جب وہ گئے تو سامنے 3.5 لاکھ کی فوج، اس کے جرنیل بندہ بھیج دیا، اس نے کہا یہ صلح کے لیے آ رہے ہیں، اب 3.5 لاکھ کی فوج ہے، بندے 60 جو آ رہے ہوں، بندے کو تو یہی لگے کبھی شاید یہ کوئی معافی کے لیے یا صلح کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی صلح کی کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں لڑنا چاہتے تو چلے جاؤ، تم صلح کے لیے آ رہے ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اے صلح کے لیے نہیں، ہم تمہارا خون پینے آ رہے ہیں۔ اور صحابہ صبح سے لے کے ظہر تک لڑتے رہے، 10,000 کافروں کو مار دیا، ادھر سے 5 صحابہ ایک روایت میں 10 صحابہ شہید ہوئے۔ ہماری تاریخ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے یہ ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا، وہ پاوریں ہیں ہی نہیں ہمارے اندر وہ غیرت ہے ہی نہیں۔ ہمارے بزرگ یہ تھے، ہمارے بزرگ بو علی کلندر غیرت مند، آج کل سے صوفی ساڑھے بزرگ نہیں ہیں جو صرف غیرت کی بات ہی نہیں کرتے، ہمارے بزرگ غیرت مند تھے۔ سلطان الہند نظام الدین اولیاء 7 بادشاہ آپ کے دور میں گزرے، ایک بادشاہ کے دروازے پر نہیں گئے ملنے کے لیے، ملنے بھی نہیں گئے۔ ہمارے بزرگ قبلہ عالم نور محمد مہاروی ان کے اولاد میں سے تھے، اللہ بخش صاحب ان کے پاس نواب صادق بہاولپور والا، حالانکہ وہ تو نیک بندہ تھا، وہ کئی بار مل رہا ہے، آپ اس سے نہیں ملے، کہا دنیا داروں حکمرانوں سے ہم ملنا ہی نہیں چاہتے۔ نظام الدین اولیاء کے دور میں 7 بادشاہ گزرے، ایک نے کہا میں زبردستی ملنے آ رہا ہوں، آپ نے فرمایا ہم نے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں، ایک سے تو آئے گا دوسرے سے ہم چلے جائیں گے، ہم تجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو روز حکمرانوں دے جا کر چاپلوسیاں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، غوث زمان ہم ہیں۔ حضرت بو علی کلندر ایسے نہیں بن گئے، حیدریم کلندر اب مستم بندہ مرتضی علی ہستم، اللہ کی عبادت اتنی کی پھر بو علی کلندر بنے، علی کی خوشبو۔ آپ غیرت مند بزرگ تھے، ہمارے بزرگ یہ تھے، ہماری تاریخ ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ ہمارے بزرگ نے کسی کے سامنے گردن جھکائی ہو یا حکمران سے کام کروائے ہو یا ان سے پیسے لیے ہوں، کسی ایک بزرگ کی ہماری ایسی تاریخ نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، جس کی مرضی اٹھا کر پڑھ لیں، ہمارے سارے بزرگ غیرت مند تھے۔ حضرت بو علی کلندر کو نواب ٹونک علی خان نے نا زمین کے کاغذات بھیج دیے، جی یہ میری طرف سے آپ کو زمین ہو گئی، خانقاہ بنائیں اپنی۔ آپ نے اسی کاغذات کے پیچھے شعر لکھ کر واپس بھیج دیے، فرمایا ماں ابروئے فقر و قناعت نہ باغتے ہیں میر خاں بگو روزی مقدر است۔ فرمایا اوے تو کیا سمجھتا ہے ہم اپنی فقیری زمین کے ٹکڑے کی خاطر بیچ دیں؟ تو کیا سمجھتا ہے ہم اپنی غیرت اس زمین کے ٹکڑے کی خاطر؟ کہا میر خاں جو ہمارے مقدر میں رب نے روزے لکھے ہیں وہ ہمیں مل کے رہے گی، تیرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ یہ تھے، ہمارے بزرگ غوث اعظم پیر میر علی شاہ صاحب جب قادیانی کے مقابلے میں آئے تو ایک سید صاحب فرماتے ہیں کہ دریا سندھ پر کھڑا پالکی کے اوپر ایک بزرگ سوار ہو کر فوج لے کر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ لے، میں نے کہا یہ بزرگ کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر میر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو کھڑے ہیں، بابا جی فرماتے تھے جتنے بھی پوری دنیا میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، سرکار نے ان پہرے داروں پر ڈیوٹی حضور غوث اعظم کی لگائی ہے، ان کی حفاظت کے لیے وہ کام کر، ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں۔ اور جتنے پاکستان میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، بابا جی فرماتے تھے ان کے پیچھے داتا علی حجویری کھڑے ہیں۔ ہمارے پیچھے تو کھڑے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ ہمارے ساتھ تو وہ ہیں، ہمارے ساتھ ہے بہاؤ الدین زکریا ملتانی، ہمارے ساتھ ہیں خواجہ نور محمد مہاروی، ہمارے ساتھ ہیں خواجہ شاہ سلیمان تونسوی، ہمارے ساتھ ہیں پیر مہر علی شاہ، ہمارے ساتھ ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ہمارے ساتھ ہیں نور محمد مہاروی، ہمارے ساتھ ہیں بابا فرید گنج شکر، ہمارے ساتھ تو کھڑے ہیں یہ بزرگ۔ تم بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے اندر اتنا دمخم ہے، صرف باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کام کر کے دکھاؤ۔ اور ہم نے اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اپنے امیر کی طرف دیکھنا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں، کام کریں۔ بابا جی کے مشن سارے کہہ رہے ہیں بابا جی عاشق رسول تھے، تجھے عاشق تب مانیں گے جب ان کے مشن پر چلے گا۔ عاشقی کا ایک ہی معیار ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔
اگر وہ عاشق تھے تو ان کے راستے پر چل کر تو بھی عاشق بن، اگر ان کے راستے کا عاشق والا نہیں ہے تو پھر تو ان کو عاشق تو کہا ہی نہ، پھر یہ تو پھر اپنے مرید بنانے کے لیے۔ اب جنہوں نے حضور کبھی اپنے عرصوں پر بابا جی کا نام بھی نہیں لیا، انہوں نے عرص دے ہوتے وڈی تصویر لوا کے عرص پر بابا جی کے بھی بندے انہاں دی تصویر ویکھ کے آسن چلو ساڈے مرید ہو جاسن۔ تقریروں میں کرامتیں بیان ہو رہی ہیں جی چلو ویلا مل جاسن۔ میں نے کہا کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بابے نے استقامت دکھا کر پوری دنیا کو بتا دیا ہے، بس کرامتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں استقامت، کرامت پر فوقیت حاصل ہے استقامت کو، اس لیے ہمارے امیر ہیں حافظ سعد بن خادم حسین رضوی۔ کون ہے ہمارے امیر؟ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جو وہ حکم دیں اس حکم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر وہ پھر بلاتے ہیں 16 تاریخ کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ پھر بلاتے ہیں آئیں گے آگے نہیں آئیں گے، پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے۔ تو جڑے ہاتھ چاہ رہے ہو سارے نے ہاتھ اٹھانے ہیں، کیوں ہاتھ ہمارے کو غیروں کے لیے ہیں۔ تو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، جڑے نہیں آئے تو پھر قیامت اللہ دن تک کھول جانا ہے۔ ہاں اے اپنے قائد کے ساتھ مضبوط بنے، حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کا دستے بازو بنے، ان کے ہاتھ پر موت پر بیعت کریں۔ کی سنا دیں ٹائم ہون زیادہ تھی گیا والا ہو گیا سن سی مولوی صاحب زیادہ ٹائم کرنا، ہمیں بابا جی کہتے تھے ٹھیک ہو جی نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سارے کو۔ کیا سرے کہ میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑ ویلے آپ گئے نا، ہم اساں اگر کہیں کو بھی منینے ہیں نا حضور دی وجہ تو منینے ہیں، کہیں کو بھی منینے ہیں۔ ایک بھی مت سمجھے کہ پیر دے ہاتھ چوم دے ہیں ان دی وجہ تو چوم دے ہیں، کہ سید دے ہاتھ چوم دے ہیں ان دی وجہ تو چوم دے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جا مان دینا حجر اسود دے ان کو چوما تے چوم دیا کہ حضرت اے بھولی چھوڑ دے میں تو جنت دا پتھر نے تے کوئی وجہ تو چومدا پیا، آگے حجر اسود یہی بھول چھوڑ دے میں کہ کعبے دے نال لگا کھنے تے کوئی وجہ تو چومدا پیا، آگے حجر اسود یہی بھول چھوڑ دے کہ دنیا تے کوئی چوم دی یہی وجہ تو چومدا پیا، آگے حجر اسود تے کوئی وجہ تو چومدا پیا، میرے حضور نے ایک باری چومائی بس۔ ہاں میرے حضور نے ایک باری، ہم بھی کہ اسا بھی کہیں پیر کو مرے نے حضور دی وجہ تو مرے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت حدیبیہ دے موقع تے مکے والے نے کہا عثمان تارے رلے سادہ پرانا تعلق ہے، رشتہ داری ہے، پرانا ایک اپنے یارانہ ہے، تا کوئی اجازت ہے حضور تا بیٹھے نہیں حدیبیہ دے مقام دے، حضور کوئی اجازت کہنی تا کوئی اجازت ہے کعبے دا طواف ہی کر گنو، حجر اسود کوئی چوم گنو، زمزم دا پانی پی گنو، مقام ابراہیم دی زیارت کر گنو۔ حضرت عثمان غنی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج جڑے واندے نا کعبے دے وچ متھے ٹیک دے سارے پیر صاحب دسیں سال 12 باری حج کرے نے، میں کہ انہاں دے بارے جو جڑے غریباں دا مال لٹ دے تارے پیر صاحب حرام کھا دے ویندے کھڑے نا، انہاں دے بارے خود کعبہ دے، کعبہ کہندے پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف، کعبہ اس چکر میں ہے، یہ لوگ اس چکر میں ہیں، وہ کعبہ ہی پریشان ہے، یہ کیڑی شاید ہے غریباں کو لٹا دے۔ ہن پیر ہی اس میں بڑے ودے نو آدن 500 دا نوٹ 150 دا کو فیض زیادہ مل سی، سارے بھاولپور ہے کی اس میں پیر وہ آدھے 500 والے نوٹ والے جتنے مرید نے گاہ میں 400 والے پیچھا 100 والے پیچھا ڈالے گڑے دہی کہیں گے قسم با خدا شاہ صاحب ہی یہ سما پیر ہے، اور میں خود میرے سامنے انہیں آتے وہ آکے بھی پیر صاحب کو جتنے پیسے زیادہ دے سو فیض زیادہ مل سی، یہ ہونی اس میں پیر بن گئے سارے بزرگان بابا قسم با خدا میں 4 سال بابا جی دا مرید رہی ہاں، میرے انہوں نے حیات دے وچ انہوں نے نار رہی ہاں 4 سال انہوں نے مرید، میں جنن بھی ماندے بابا جی کو نظرانہ دیتے، خدا دی قسم ایک دفعہ میری کنو کدہ نظرانہ کہنے گی دا، اور ہمیشہ میں کو 1100 ملا دیا دن 11ویں والے دن آدھے سید ہوئے گی نو واپس، اے بھی تو دیں ہمیشہ پیر تہانے پیر تہاں یہ سارے بزرگ کی تاریخ بھی یہ ہوئے جڑا بابا سارا ٹوڑ دے سا کو دکھا گئے تے اگا ہونا اساں بھی کام کرنے۔ حضرت عثمان غنی دی گال مکا چھوڑا، حضرت عثمان غنی نے جب آقا نے انہوں نے آقا سے تساں طواف کر گنو، حضرت عثمان غنی نے فرمایا اساں صحیح حضور دے بغیر کعبے کو دیکھنا ہی پسند نہیں سے کریں دے، اساں حضور دے بغیر کعبے دا طواف ہی کرنا پسند نہیں سے کریں دے۔ حضرت عثمان صحابہ حضور کو جمع دے گئے، فرمایا یا رسول اللہ آج عثمان مزے پہ کریں دے حسین کعبے دا طواف حجر اسود کو چمدے پہ حسین زمزم دا پانی پیندے پہ حسین مقام ابراہیم دی زیارت آج عثمان دے مزے حسین۔ حضور نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے دا طواف کہنا کرے سی، میرے بغیر وہ کعبے کا طواف نہیں۔ حضرت عثمان واپس آ گئے، صحابہ جمع تھی گئے، فرمایا عثمان تو سا مزے کر رہے ہوئے، حجر اسود کو چمائے ہوئے، زمزم کا پانی پیے ہوئے، کعبے دا طواف کر رہے ہوئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یارو تو سا میرے بارے اچھا گمان نہیں کیتا، میرے بارے اچھا نہیں سوچا، کیا کعبے دا طواف اچھا نہیں، حجر اسود دا چمنا اچھا نہیں، مقام ابراہیم کو چمنا اچھا نہیں؟ فرمایا جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو،
حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد پکیں دے گزر گئی۔ خواجہ صاحب پھر فرماتے ہیں ساری بھی ترجمانی، لبیک دی بھی ترجمانی، چلو انہوں نے آخری تے انہوں نے آخر میں ایک شعر بھی خواجہ صاحب دے سنا دے وہاں جڑے میرے والد صاحب میں گوئے، میرے والد صاحب دی طرف تو ہر جگہ دے سن خواجہ صاحب لبیک دی بھی ترجمانی، سارے بابا جی دی بھی ترجمانی، سارا مقصد ساری نمازاں، سارے روزے، حج، زکاتاں، سب کچھ رسول اللہ واسطے ہیں، جنت واسطے نہیں۔ جنت ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، سارا سب کچھ حضور واسطے ہے۔ خواجہ صاحب فرمانے یا رسول اللہ میرا عشق بھی توں، میرا یار بھی توں، میرا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میرا سانول مٹھڑا شام سلوڑھا من موہن جانان بھی توں، میرا جسم بھی توں، میرا روح بھی توں، میرا قلب بھی توں، جند جان بھی توں، میرا ذکر بھی توں، میرا فکر بھی توں، میرا ذوق بھی توں، میرا شوق بھی توں، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی توں، عرفان بھی توں، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی توں، میرا دھرم بھی توں، میرا بھرم بھی توں، میرا شرم بھی توں، وجدان بھی توں، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی توں، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی توں، میری مہندی کجل مساگ بھی توں، میرا بیڑا پان بھی توں، جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی توں، سلطان بھی توں۔ ہمارا سب کو سارا سب کچھ رسول ہے۔ ہوں ایک مت سمجھے بھی شاہ صاحب گالی کی تھی میں نے کو مفتی فتویٰ لا چھوڑے بھی میرا بیڑا پان میں خواجہ صاحب فرمانے ہیں لوگوں کو بیڑا رکھتے مزہ آن دے، پان رکھتے مزہ آن دے، کجل لا دے مزہ آن دے، مہندی لا دے مزہ آن دے، بناؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھننے ایسا کو بیڑے دا بھی مزہ آگئے یا رسول اللہ لوگوں کو مزہ آن دے پان نال ایسا تو نا گھننے ایسا کو پان دے بھی چس آگئے دیا یا رسول اللہ لوگ دا بناؤ سنجھا کرنے اکھیں دے سرما لا دے کجل لا دے بناؤ کنگیاں شنگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نا گھننے ایسا دا منہ خود سجویں دے تورے نان والی ساری برکتیں ہیں، ہمارا سب کچھ حضور کی ذات ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے آپ کو، دینا ہے کہ نہیں دینا؟ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے انشاءاللہ سارے ڈیک گیمس ہیں سارے کو فیض آباد ہے جی میں 2017 ہیں بابا جی نے لمحہ پاتا ہی نا 300 نوجوانوں نال 32,000 دے ایف سی دے پولیس والے ہیں سارے کو نوجوانوں نے لمبا نہیں پاتا سارے بھجدے بدے ہیں نہیں میں پیچھے کوئی ہے بھی کہنا ہی میں بھجدے بدے ہیں میں کہ یہ تو مدد رب دی آئی ہے نا کوئی نہ کوئی تو بھجندہ بھی آئی نا ایک ویڈیو اگلے دن آئی ہوئی تھی اس ویڈیو کے اندر میں نے دیکھا کوئی پتہ نہیں سینکڑوں میں پولیس والے تھے ایسے بھاگتے ہوئے میں غور کر رہا تھا بھی پیچھے سے نوجوان آ رہے ہیں یہ پتہ کوئی بھی نہیں تھا ایسے بھاگتے جا رہے تھے میں نے کہا اس ویڈیو میں کوئی نہ کوئی مدد آئی ہے کسی نے تو ڈنڈا دیتا ہے نا تو سارے نسے کسی نے تو صحیح وہ بابا جی فرماتے تھے کہ وہاں پیر صاحب بیٹھے تھے وہ کہتے تھے حضور غوث اعظم اپنا ڈنڈا لے کر یہاں آ گئے آئے ہیں مدد کے لیے سارے بزرگ آئے ہیں اس لیے ہم نے کام کرنا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کی غیبانہ مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مسلمان ہمارے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہن کو رہائی عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرے دے سے تو مصطفی بھی ہے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین